بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب خولی ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تندور میں رکھا تو اس وقت کون سا معجزہ رونما ہوا۔ معزز ناظرین، جب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد لعین کے حکم سے شہر کوفہ کے کوچہ و بازاروں میں گھمایا جا چکا تو اس نے خولی ملعون کو اپنے پاس بلا کر سر مبارک کو اس کے حوالے کیا۔ سر مبارک تب تک خولی کی تحویل میں رہا جب تک کہ یزید کا جوابی خط نہ پہنچا۔ معزز ناظرین، خولی کی 2 بیویاں تھیں۔ جب یہ ملعون حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر اپنی پہلی بیوی کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا تو بیوی نے اس کو ایک لکڑی سے پیٹا اور اسے گھر سے نکال دیا اور اس سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر وہ سر مبارک کو لے کر دوسری بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے بھی سر مبارک کے بارے میں پوچھا تو خولی نے اس سے کہا کہ یہ ایک خارجی کا سر ہے جس کو ابن زیاد کے حکم پر قتل کیا گیا ہے۔ پھر خولی نے سر مبارک کو گھر کے تندور میں رکھ کر اسے ڈھانپ دیا۔ معزز ناظرین، خولی کی بیوی کہتی ہے کہ جب ہم رات کو سو گئے تو اس جگہ جہاں سر مبارک رکھا گیا تھا وہاں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ وہ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہی ہیں اور سر مبارک مسلسل قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے اور رات کی جیسی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ فرشتے تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ تو خولی کی بیوی فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئی اور خولی کے پاس آئی اور روتے ہوئی کہنے لگی، ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواسۂ رسول حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا ہے اور اس کو تندور میں رکھا ہے۔ وائے ہو تجھ پر، لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں لیکن تم رسول خدا کے نواسے کا سر مبارک لے کر آئے ہو۔ خدا کی قسم، اس کے بعد ہرگز میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی۔ معزز ناظرین، اس واقعہ کے بعد خولی کی بیوی نے خولی سے قطع تعلق کر لیا۔ معزز ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ خولی کا انجام کیا ہوا۔ جب صبح ہوئی تو خولی دارالامارہ میں گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرے رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو کیونکہ میں نے سید اور بزرگ کو قتل کیا ہے اور میں نے ایسے بزرگ سردار کو قتل کیا ہے جو حسب و نسب سے، ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی تعریف سنی تو اس کو برا لگا اور خولی سے کہا، اگر تمہیں پتا تھا کہ وہ انسانوں میں سب سے بہتر ہیں تو پھر تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم، تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ابن زیاد کو اس پر غصہ آیا اور اس نے اسے قتل کروا دیا۔ ابن زیاد لعین نے 19 محرم کو یزید کے حکم سے اسیروں اور مقدس سروں کو شام روانہ کیا اور ایک سفر کو یہ قافلہ شام میں داخل ہوا۔ ہائے میرے مظلوم امام حسین علیہ السلام، السلام علی الحسین۔